نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ موت اس کی ہے کرے زمانہ جس پر افسوس، یوں تو سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ ڈھونڈو گے ہمیں ملکو ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، تعبیر ہو جس کی حسرت و غم، تعبیر ہو جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس وہ خواب ہیں ہم۔ عربی زبان کے اندر ایک کہاوت ہے، موت العالم موت العالم، یعنی ایک عالم کی موت، ایک عالم ربانی کی موت گویا ساری دنیا کی موت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی بڑے عالم کی موت کی اطلاع مل رہی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا جس دن کسی بڑے عالم کی موت کی اطلاع نہ ملتی ہو۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس سال کو عام الحزن بھی کہہ دیا، یعنی غم کا سال، بلکہ بہت سے لوگوں نے اس سے بھی آگے بڑھ کر عام الاحزان یعنی غموں کا سال بول دیا۔ اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جتنے بڑے بڑے علماء ان چند ایام میں اس دنیا سے اللہ کو پیارے ہوئے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام کا اس دنیا سے رخصت ہونا، یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہل کی کثرت ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ علم کو کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ کیا کتابیں غائب کر دی جائیں گی؟ کتابوں کے اندر جو حروف ہیں ان کو مٹا دیا جائے گا؟ کتابوں کا چھپنا بند ہو جائے گا؟ کتابوں کا لکھنا بند ہو جائے گا؟ مارکیٹ کے اندر کتابیں نہیں ملیں گی ڈھونڈنے سے؟ نہیں، علم کے اٹھا لیے جانے کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے، علم کے اٹھانے کا مطلب سمجھایا گیا، فرمایا یقبض العلم بموت العالم، علم کو اٹھایا جائے گا علماء کو موت دے کر، علماء کی روحوں کو قبض کر کے۔ اور حدیث میں آگے الفاظ ہیں، حتی اذا لم یبقی عالما، اتنی کثرت سے موتیں ہوں گی علماء کی، اتنی کثرت سے موتیں ہوں گی کہ اللہ پاک اس روئے زمین پر کسی عالم کو نہیں چھوڑے گا، سب کو اٹھا لے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو پھر لوگ جہالت اور لا علمی کی وجہ سے کم پڑھے لکھے جاہل لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھ لیں گے، انہی کو عالم کا لقب دیں گے، انہی کو مولوی کا لقب دیں گے، انہی کو مفتی کا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اونچے اونچے خطابات سے ان کو نوازا جائے گا۔ مفتی اعظم، شیخ الاسلام، عالم ربانی، علامہ، خطیب بے مثال، نابغہ روزگار، یکتائے دہر، محدث عصر، نہ جانے کیسے کیسے عمدہ القابات سے ان کو نوازا جائے گا، حالانکہ ان کے اندر معمولی سا بھی علم نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو بہت کم درجے کا۔ لہٰذا اگرچہ ایسا زمانہ تو ابھی نہیں آیا، بڑے بڑے علماء آج بھی موجود ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اٹھنے کا سلسلہ تو شروع ہو ہی چکا۔ تو اب پھر کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ
کم پڑھے لکھے جاہلوں کو اپنا پیشوا، دینی پیشوا سمجھنے لگیں گے۔ فَسُئِلُوا، لہٰذا ان سے دین کے مسائل پوچھے جائیں گے۔ فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْم، تو وہ بغیر کسی علم کے لوگوں کو مسائل بتائیں گے، بغیر علم کے لوگوں کو فتویٰ دیں گے۔ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ اس ٹائم میں جو بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، انہی میں سے ایک بڑے عالم جن کا میں آج تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے پیارے استاد حضرت مولانا محمد سلمان مظاہر العلوم کے جو ناظم ہیں، ان کا تذکرہ کروں گا۔ علماء تو بہت ہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، لیکن ساری دنیا جانتی ہے، مظاہر العلوم میں پڑھنے والے، مظاہر العلوم سے تعلق رکھنے والے علماء سب کو پتہ ہے کہ جن خوبیوں سے اللہ نے حضرت کو نوازا تھا، وہ خوبیاں بہت ہی کم لوگوں کے اندر پائی جاتی ہیں، بہت ہی کم۔ بڑی خوبیوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، بڑی خوبیوں کے مالک تھے، علم میں پختہ اور صورت اور سیرت میں یکتا، با اخلاق، تکبر اور گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں۔ مظاہر علوم کے اندر میں نے 6 سال گزارے ہیں، اور ان 6 سالوں کے اندر حضرت مولانا سلمان صاحب سے میرا واسطہ پڑا، بلکہ بعض اوقات تو انہوں نے مجھ کو شہر سے باہر کام کے لیے بھی بھیجا، اپنے ذاتی کام کے لیے۔ مستقل خدمت کا، مستقل خادم بننے کا شرف تو مجھے حاصل نہیں ہوا، لیکن پھر بھی سلام دعا، جان پہچان اچھی تھی۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، جو واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے چھوٹوں پر کتنی شفقت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے استاد مولانا ساجد حسن مظاہری کے کمرے میں مولانا ناظم ندوی، جو مانک مئو کے ذمہ دار ہیں، مؤسس ہیں، جن کو رئیس کہا جاتا ہے، رئیس المعہد الاسلامی، تو وہ ایک مرتبہ مولانا ساجد صاحب دامت برکاتہ سے ملنے کے لیے ان کے کمرے کے اندر آئے۔ تھوڑی دیر وہ کمرے میں بیٹھے اور پھر چلے گئے وہ مولانا حضرت مولانا عاقل صاحب، جو ابھی موجودہ شیخ الحدیث ہیں، ان سے ملنے کے لیے۔ تو اس وقت حضرت مولانا عاقل صاحب کو کسی ضروری کام سے اپنے کمرے سے باہر نکلنا تھا، ان کو کہیں جانا تھا، چونکہ وہ جلدی میں تھے، اور اسی وقت مولانا ناظم ندوی اور مولانا ساجد صاحب کمرے میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت مولانا عاقل صاحب نے اپنی جیب سے 20 روپیہ نکالا اور کہا کہ بھائی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر ٹائم ہوتا تو میں آپ کے پاس بیٹھتا، لہٰذا مولانا ساجد صاحب یہ 20 روپیہ لیجئے اور مولانا ندوی صاحب کو آپ میری طرف سے چائے پلا دیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ اب سے 25-30 سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں 20 روپیے کی تو بہت ویلیو تھی، بہت اچھا ناشتہ 20 روپیے میں ہو جاتا تھا 25-30 سال پہلے۔ تو مولانا ساجد صاحب ندوی صاحب کو لے کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ اتفاق سے راستے میں مل گیا مولانا ساجد صاحب کو، تو انہوں نے مجھ کو 20 روپیہ تھمایا، اور 20 روپے کے اوپر اور بھی کچھ مجھے پیسہ دیا، اور کہا کہ آم خرید کر کے لاؤ، اور بقیہ جو پیسے بچیں گے ان کا دودھ خرید کر کے لاؤ۔ چنانچہ میں مارکیٹ میں گیا آم خریدنے کے لیے، دودھ خریدنے کے لیے، تو میں آم اور دودھ خرید کر کے واپس آ رہا تھا۔ راستے میں مولانا سلمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے اوپر نظر پڑی۔ اس وقت تو کچھ نہیں کہا، پہچان گئے، بس میں اپنے راستے کو ہو لیا اور حضرت مولانا اپنے راستے کو۔ عشاء کے بعد مظاہر علوم کے طلباء حضرت مولانا سلمان صاحب کے کمرے میں ان کے پیر دبانے کے لیے جایا کرتے تھے۔ اتفاق سے اسی دن پیر دبانے کے لیے میں بھی پہنچ گیا۔ تو جو ہی میں پہنچا، اور بھی وہاں طلباء تھے، بہت سارے طلباء تھے، تو حضرت مولانا سلمان صاحب مجھے کہنے لگے
کہ آم کیا بھاؤ لائے تھے خرید کر. دیکھیے یعنی چھوٹوں پر شفقت. مجھے پہچانا اور پھر شام تک اس بات کو یاد رکھا, مجھ سے بھاؤ پوچھنے لگے. میں نے بتایا کہ حضرت میں اس بھاؤ سے خرید کر کے لایا تھا. حالانکہ ان کا ارادہ بھاؤ تاؤ کرنے کا نہیں تھا, پوچھنے کا نہیں تھا. ان کے گھر میں تو اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کر رکھی تھی. ہر طرح کے ہر موسم کے پھل ان کے گھر میں ڈھیر کے ڈھیر رہتے تھے, لیکن مقصد کچھ اور تھا. میں نے بتایا کہ حضرت وہ میرے نہیں تھے, مولانا ساجد صاحب کے یہاں مہمان آ گئے تھے, تو ان کے لیے میں خریدنے کے لیے, ان کی خاطر خریدنے کے لیے بازار گیا تھا. کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. بس اسی وقت انہوں نے شاید 100 یا 50 روپیہ انہوں نے نکالا. ظاہر ہے 50 روپیے کی بہت ویلیو تھی اب سے 20-25 سال پہلے. تو میرے ساتھ ہی ایک گجراتی طالب علم پاؤں دبا رہا تھا. یہ کہا کہ آدھے تم لے لینا اور آدھے اس کو دے دینا. چنانچہ وہ 50 یا 100 کا نوٹ جتنا بھی تھا اس گجراتی طالب علم نے لیا, اور پھر اگلی صبح کو اس نے آدھے اپنے پاس رکھ لیے اور آدھے ان میں سے مجھے دے دیے. تو مطلب کہنے کا یہ کہ وہ طلباء کو اس طریقے سے دیا کرتے تھے, دولت لٹایا کرتے تھے طلباء پر. جب سال کا اختتام ہوتا تھا تو سال کے اختتام پر جتنے لوگ, جتنے طلباء ان کے پاؤں دبانے کے لیے جایا کرتے تھے تو ہر ایک کو کم از کم 100 روپیہ دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو اتنی دولت عطا کی تھی. جو تنخواہ ان کو مظاہر علوم سے ملا کرتی تھی اس سے زیادہ تو وہ طلباء پر خرچ کر دیا کرتے تھے, یعنی لٹایا کرتے تھے. بڑی خوبیوں کے مالک تھے, بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے. ان کے کن کن واقعات کو آج ذکر کیا جائے, اگر ان کے شاگرد اور میں جو ایک ادنا سا شاگرد ہوں, ان کے واقعات, طلباء سے محبت کے واقعات, اہل علم حضرات سے تعلق کے واقعات سنانے جاؤں تو ایک لمبا وقت درکار ہو. اللہ نے ان کو بڑی خوبیوں سے نوازا تھا. علم اللہ نے ان کو اتنا پختہ دیا, شکل صورت بڑی حسین و جمیل, عادت و اطوار میں سب سے زیادہ عمدہ, کوئی گھمنڈ نہیں, کوئی تکبر نہیں. آج یہی وجہ ہے کہ ان کی موت پر آج بڑے بڑے علماء رو پڑے. حضرت مولانا سلمان ندوی, میں تو سمجھ رہا تھا کہ بس ان دونوں میں آپس میں سلام دعا ہوگی, زیادہ تعلقات بھی نہیں ہوں گے. ہم عصر ہیں, ایک ہم عصر, دوسرے ہم عصر سے زیادہ اس کی تعریف بھی نہیں کر سکتا. لیکن جب میں نے سنا کہ مولانا سلمان ندوی حضرت مولانا سلمان صاحب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور تذکرہ کرتے کرتے رو پڑے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ دونوں کے اندر کتنا گہرا تعلق تھا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کو کروٹ کروٹ چین نصیب کرے, جنت الفردوس کے اندر انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.